السلام علیکم دوستو، ابھی جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے نا، میں نے بڑے افسوس اور دکھ والی بنائی ہے کہ عمران خان کے اوپر جناب یہ حملہ ہوا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ صبر اور تحمل سے کام کریں اور یہ وہ، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی کے ابھی اسد عمر نے پروگرام کیا ہے، یار یہ تو ملک میں فساد ہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ، لیکن ان کا آگے جواب دیکھیں۔ مریم اورنگزیب نے، حکومت نے، سب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، سب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کے جو ساتھی اسد عمر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے 3 ذمہ دار ہیں۔ اس کا ذمہ دار رانا ثناءاللہ ہے، شہباز شریف ہے اور فوج ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ہے، فوج کو ہی کہہ رہے ہیں نا۔ یہ ان کا بنتا ہے طریقہ؟ یہ ملک میں فساد ہی پھیلانا چاہتے ہیں واقعی۔ اور ان کا مطالبہ کیا آ رہا ہے، یہ دیکھیں نا، مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف فوراً استعفیٰ دے۔ کیوں بھائی؟ پنجاب میں حکومت رانا ثناءاللہ کی ہے، شہباز شریف کی ہے، اس کو کہیں جو آپ نے ڈاکو ساتھ میں لایا ہوا ہے، اس ڈاکو کو کہیں نا کہ وہ استعفیٰ دے۔ پنجاب گجرانوالہ میں واقع ہوا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کی سیکیورٹی کس کے پاس تھی؟ رانا ثناءاللہ کے پاس تھی۔ تم اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور اس گندے واقعے کو مزید ہوا دینے کے لیے پاکستان کو مزید برباد کرنا چاہتے ہو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں تھریٹ ہے، تم کہہ رہے ہو بار بار عمران نیازی، وہ ٹیپ لگاؤ نا باہر جو آپ نے آج سے 6 مہینے پہلے وہ سنبھال کے کہیں کسی کونے میں رکھی ہے عمران خان، کہ میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فلانے ذمہ دار ہوں گے، تو ان کے نام بتاؤ لوگوں کو۔ ان میں تو رانا ثناءاللہ کا نام نہیں ہے، ان میں تو شہباز شریف کا نام نہیں ہے۔ اب فوراً یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف استعفیٰ دے۔ کیوں؟ پنجاب کا کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ پنجاب کا کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ پھر جب تمہیں پتہ ہے کہ ہماری اتنی سیکیورٹی کا سارا مسئلہ ہے، تھریٹ چل رہے ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، چودھری اجاز کہہ رہا ہے کہ مجھے بالکل ایگزیکٹ پتہ تھا کہ کل وزیر آباد میں حملہ ہونا ہے۔ پکڑو چودھری اجاز کو، جو ملک میں افراتفری کی فضائیں پیدا کر رہے ہیں، یہ کہ جناب اب دیکھیں گے بڑے سوال اٹھیں گے، موت و حیات کے سوال اٹھیں گے۔ چودھری اجاز سے پوچھو نا گرفتار کر کے۔ پھر آپ نے اس کے حملے کے 15 منٹ بعد اس کی ویڈیو چلا دی، جو پنجاب پولیس نے چلا دی، کہ جناب یہ اعتراف جرم کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے خود کہا ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اور اس نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے پاکستان میں۔ ان چیزوں کی طرف تم نہیں آ رہے، اور تمہارا وہ فوری طور پہ بیان آ گیا کہ شہباز شریف استعفیٰ دے۔ شرم والی بات ہے تمہاری، بجائے یہ کہ تم مٹی ڈالو اس کے اوپر، ہوا نہ ڈالو، ہوا نہ دو اس کو۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آ رہے ہیں، آپ رانا ثناءاللہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، شہباز شریف کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے؟ 10 منٹ کے بعد وہ جو ریاض احمد خان ہے ان کا، وہ یوٹیوب والا، اس نے بیان دے دیا ہے کہ جی پولیس کے اوپر ایجنسیاں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو۔ بے شرمو، تمہیں کوئی تھوڑی تحقیق تو کر لینی چاہیے کہ بھئی ایک الزام لگا رہے ہو، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لوگ اس کے گھروں کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل یہ بچگانہ سیاست کر رہے تھے شروع دن سے ہی۔ عمران کو سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی ذرا ٹھنڈا کر کے پیو، ذرا آرام سے رہو، اگلے سال الیکشن ہو رہے ہیں، تم الیکشن ہو لینے دو، تم یہ سارے پھر ڈرامے ہی نکلیں گے نا۔ ابھی تک تو یہی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے، بالکل جیسے کوئی جھوٹا واقعات ہوتے ہیں۔ ٹانگ میں گولی لگ رہی ہے، عمران خان ہنستا ہوا ادھر جناب جا رہا ہے، ایسے ویو کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، گولی اس کو ٹانگ میں لگ گئی ہے۔ سیکیورٹی والے کدھر ہیں بھائی؟ سیکیورٹی والے کدھر ہیں؟ وہ تو ایک ورکر ہے جس نے اس کو پستول سے
پکڑنے کی کوشش کی ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ادھر خالی گولی نہیں چلی، وہاں پہ کارتوس بھی چلائے گئے ہیں، پھر کریکر بھی چلائے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آنی تھیں. آپ نے 15 منٹ میں ملزم کا بیان جاری کر دیا. اس نے کہا جی اس کو میں ہی مارنا چاہتا تھا، میں نے اپنی موٹر سائیکل فلانی جگہ پہ کھڑی کی اور میں ہی اس کو مارنا چاہتا تھا. اب کم از کم اس مسئلے کی تحقیقات تو کر لینے دو نا. آپ تحقیق سے پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جائے. یہ شہباز شریف کا، یہ پنجاب کا مسئلہ ہے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے پوچھو، جو اندر سے تمہارا دشمن، یہی وزیر اعلیٰ بھی تمہارا دشمن ہے. تم وزیر اعلیٰ کے دشمن ہو. تم کون سے ایک دوسرے کے سگے لگتے ہو؟ عمران خان نے اس کو بڑا ڈاکو کہا ہوا ہے. اس نے عمران کی نیپیاں تبدیل کروائی ہوئی ہیں. یہ چیزیں دیکھیں آپ ساری. ملک میں افراتفری پھیلانے کے، یہ اسد عمر کا بیان قابل مذمت ہے بہت. یہ فواد چودھری کا بیان قابل مذمت ہے. ان کو شامل تفتیش کیا جائے جو بچ گئے ہیں. اور اس کا بینیفیشری کون ہے یہ دیکھیں. یہ حملے کا بینیفیشری کون ہے؟ اگر نیازی کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کا اگلا جو وہ بینیفیشری تھا، فائدہ مند تھا، اس کو بھی شامل تفتیش کرو. پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو، اپنے گریبان میں تو جھانکو. سیدھا ہی تم نے فوج کے اوپر الزام لگا دیا ہے. شرم نہیں آتی تم کو؟ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہو، افراتفری پھیلانا چاہتے ہو، جلاؤ گھراؤ کرنا چاہتے ہو. وہ سیدھا ٹلی منحوس پنڈی دا مسلی وہ کہہ رہے جناب کہ رانا ثناءاللہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ کس نے تمہیں کہا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ کی جو 27 کلومیٹر میں حکومت ہے. تو پھر ادھر تو کوئی فیڈرل ایجنسی کی فورس ہی نہیں ہے. کرو پرویز الہی کو کہو کہ سٹیپ ڈاؤن ہو. پرویز الہی کو کہو کہ وہ استعفیٰ دے، اس کا بنتا ہے، رانا ثناءاللہ کا نہیں بنتا. اور عمران کی وہ ٹیپ نکالو، اب وقت آ گیا ہے. عمران نے جو کہا تھا کہ میرے اوپر 4 بندے حملہ کر سکتے ہیں، نکالو وہ ٹیپ. اتنی ہمت کرو، نکالو وہ ٹیپ. آپ کے جتنے بھی بیان آ رہے ہیں عمران خان کے واقعے کے بعد کے، سارے افراتفری پھیلانے والے بیان ہیں، سارے انتشار پھیلانے والے بیان ہیں، سارے فساد پھیلانے والے بیان ہیں. آپ نے ذرا بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. کسی لیڈر نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ہی ایسی باتیں کرتا تھا. نکالو، وہ بڑا اچھا موقع ہے، نکالو وہ ٹیپ. جو عمران خان کو مارنا چاہتے تھے وہ ٹیپ نکالو. اور جن کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو نا کہ یہ عمران خان کو مارنا چاہتے تھے، پھر عمران خان نے زخمی نہیں ہونا تھا. وہ عمران خان نے پھر آج زخمی نہیں ہونا تھا، اس کا کام تمام ہونا تھا. آج جس ادارے کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، پاک فوج کے اوپر جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو وہ قابل مذمت ہے اور ان کی گرفتاری بنتی ہے. وہ ملک میں افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. بالکل وہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری پھیلے. بھئی ایک پتہ ہے عمران خان، اگر تجھے پتہ ہے کہ تیری جان کو خطرہ ہے تو تم کنٹینر کے اوپر لگاؤ، بلٹ پروف شیشہ لگاؤ. تم نے تو اپنا کوئی حفاظتی انتظامات کیے ہی نہیں. وہ کدھر گئے تیرے بڑے بڑے لمبے بالوں والے جو تو نے رکھے ہوئے تھے گارڈ بنا کے؟ وہ کدھر تھے؟ کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ وہ تو آپ کے ٹرک کے بالکل قریب آیا ہوا بندہ تھا. اس کے پاس پستول ہے تو کس نے اس کو چیک کیا ہے؟ پھر کون تمہارے پیٹرول کو؟ یہ واقعی خونی مارچ تھا، یہ واقعی جنازے والا مارچ تھا، یہ واقعی فساد والا مارچ تھا. اللہ تعالیٰ ایسے فساد سے عوام کو بچائے، پاکستان کو بچائے. یہ ٹھیک کہا تھا فیصل واڈا نے کہ مجھے یہاں پہ جنازے ہی جنازے نظر آتے ہیں، موت ہی موت نظر آتی ہے، اور یہاں پہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے. اس طرف توجہ دو، اس طرف. اپنے اسد عمر اپنا بیان واپس لو اور پرویز الہی سے استعفیٰ مانگو. اور ابھی مزید تفتیشیں ہونی ہے، ساری چیز باہر نکل آئے گی. اگر یہ ڈرامہ اور سازش ہے نا،
وہ بھی باہر نکل آئے گا، تفتیش ہو لینے دو. ہم ابھی کسی کے اوپر فوری طور پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن اسد عمر کا جو بیان ہے انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی قابل مذمت ہے، جس میں اس نے پاک فوج کو مورد الزام ٹھہرا دیا.